اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، مدینہ منورہ کی نرم و روشن فضا میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جملہ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بن کر اترتا تھا۔ وہ لمحات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لب مبارک سے اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان فرماتے، صحابہ کے دل کانپ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور ان کی روحیں سکون پا لیتی تھیں۔ اللہ کے ذکر کی یہی برکت ہے کہ یہ انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ ذکر سے روح تازہ رہتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ ذکر و تسبیح کی تلقین فرمائی۔ تسبیح وہ عظیم عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آخرت میں اسے نور عطا کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف نماز یا وضو کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں جائز اور محبوب ہے، چاہے بندہ طہارت میں ہو یا بغیر وضو کے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے لیٹتے، ہر لمحہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا مومن کی شان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر کے لیے وضو شرط نہیں۔ اب آئیے اس روحانی تسبیح کے فضائل کو سمجھے جو ویڈیو میں بیان کی گئی ہے، یعنی وہ ذکر جو قبر کے عذاب سے بچائے، جنت کے دروازے کھول دے، ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے اور اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا کی زندگی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی دشمنوں کی چالیں، کبھی دل کی بے سکونی۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جو اس کی زندگی میں سکون لے آئے، مصیبتوں کو دور کرے اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ یہی مقصد ذکر و تسبیح کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ایک اور روایت میں فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر انسان کو غفلت سے جگاتا ہے۔ قبر کی تنہائی میں جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو یہی تسبیح نور بن کر ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے قبر میں اللہ اسے یاد رکھتا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا اور ذکر کا ثواب بھی اولاد کے لیے برکت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ لہذا جب بندہ تسبیح کرتا ہے تو اس کا نور اس کے ماں باپ کی قبروں تک پہنچتا ہے، اس کے لیے مغفرت اور راحت کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح کا ایک اور بڑا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جاتا ہے۔ سوچو اگر کوئی بندہ دن میں صرف 100 مرتبہ کہہ دے تو 100 درخت جنت میں اس کے نام سے لگ جائیں۔ اسی طرح ذکر انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ
کو دل سے یقین کے ساتھ کہے وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ جب انسان دن رات اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل پر سکون اترتا ہے اور شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر گویا ایک حصار ہے جو مومن کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ کیسی رحمت ہے کہ خالق کائنات خود بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب غور کرو، وہ بندہ جو ہر وقت زبان کو ذکر میں مشغول رکھتا ہے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، کام کرتے، سوتے جاگتے، وہ ہمیشہ اللہ کی نظر کرم میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں سکون، گھر میں برکت، کاروبار میں خیر اور دل میں نور ہوتا ہے۔ تسبیح کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ یہ بندے کو احساس غلامی میں رکھتی ہے۔ جب وہ بار بار سبحان اللہ کہتا ہے تو دراصل اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں کمزور اور محتاج ہوں۔ یہ احساس بندے کو تکبر سے بچاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بغیر وضو تسبیح کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، بالکل جائز ہے۔ ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بندہ ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ البتہ وضو کی حالت میں ذکر زیادہ نورانی اثر رکھتا ہے، جیسے خوشبو میں مزید خوشبو شامل ہو جائے۔ دنیا کے فتنوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ زبان کو ذکر سے مصروف رکھا جائے۔ جو شخص ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہی وہ راز ہے جسے اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ ان کے دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رہتے، ان کی زبان پر شکر، ان کے چہروں پر نور اور ان کی زندگی میں برکت ہوتی۔ آج جب دنیا کے شور میں انسان کا دل بے سکون ہے، جب نیند بے چینی میں بدل گئی ہے، جب رزق کم اور فکر زیادہ ہو گئی ہے، تو یہی ذکر و تسبیح ہے جو دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اب وہ وظیفہ جو حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے، جب بھی فرصت ملے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر دن میں 100 مرتبہ پڑھو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، قبر کا عذاب دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، رزق میں برکت اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ترازو میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور اگر وقت نہ ہو تو کم از کم 33 مرتبہ صبح اور 33 مرتبہ شام پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح اللہ کے قریب کرنے والی، گناہوں سے پاک کرنے والی اور جنت کے باغوں کی کنجی ہے۔ ذکر ہر حال میں جائز ہے، وضو کے بغیر بھی تسبیح کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سب سے افضل اذکار میں سے ہے۔ یہ ذکر قبر، آخرت اور دنیا تینوں میں راحت کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔